خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کا طاقتور سے طاقتور ترین شخص بھی موت کا وار آسانی سے نہیں سہ سکتا۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری جان گلے میں اٹک جائے گی، ہاں تیری سانس جب ہنسلی میں پھنس جائے گی۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص حالت نزع میں ہوتا ہے، یعنی جب اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے اس مرض کو لا علاج قرار دے چکے ہوتے ہیں کہ اب علاج ممکن نہیں رہا، جب جان بس نکلنا چاہ رہی ہے، کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ۔ اب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، اب سانس اٹک گئی ہے گلے میں، زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے، اب اسے گھر لے جاؤ یا وینٹیلیٹر پر ڈال دو، اب ہماری جانب سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اپنے گھر والے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جھاڑ پھونک والا ہی بلا لو، کوئی دم درود والا لے آؤ، شاید وہ کوئی دم درود کر دے، کوئی دعا کر دے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس رک گئی ہے، جس کی سانس یہاں گردن میں آ کر اٹک چکی ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ اب موت آ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ آنکھیں خلاؤں کو گھور رہی ہیں، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے۔ جب موت آتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ اگر آپ کو ایسا کوئی تجربہ ہوا ہو گھر میں اپنے کسی پیارے کی موت کے یا اس کو نزا کے عالم میں جب آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کی پنڈلیاں آپس میں مڑ رہی ہیں، ایک پنڈلی دوسرے پر چڑھ رہی ہے تو پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں کو پھر جدا کرتے ہیں اور دونوں کو جدا کر کے دونوں پاؤں کو جوڑ کر پاؤں کے انگوٹھوں کو آپس میں کپڑے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی دوبارہ نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب سفید لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے دایاں بازو اٹھائے یا چاہے بایاں بازو اٹھائے، وہ چاہے گرم پانی سے نہلا دے یا سرد پانی ڈالے، بے بس پڑے ہوں گے غسال کے سامنے، ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے۔ تب یاد آئے گا کہ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو صبح شام لگ کر بغیر حلال حرام کی تمیز کے بنایا تھا، اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے مکان اور محل بنا رہا ہے، ان میں بسیں گے اور حساب تو دے گا جا کر، اور تیرے مرنے کے بعد تجھے ایک رات بھی اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات ہی مہمان رکھ لیں کہ تو نے اتنی محنت اور مشقت سے یہ گھر بنایا ہوگا، لیکن گھر والے یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جلد تمہاری جو میت ہے وہ اس گھر سے نکال کر سپرد خاک کر دی جائے، قبر کا نوالا بنانے کے لیے جلد سے جلد کریں گے، اور بے شمار اپنے چاہنے والے شاید یہ بھی کہیں کہ جلد سے جلد جنازے کا ٹائم رکھو کہ مہمانوں نے جانا ہے، لوگ بڑی مشکل سے وقت نکال کر اس کے جنازے میں پہنچے ہیں، جو تیرے بہت پیارے ہیں وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کر اتاریں گے کہ جلد سے جلد اس کا لباس اتارا جائے، خود غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، تجھ سے خوف آنے لگے گا۔ آج تو تیرے گھر والے تیرے ساتھ ہیں، وہی تیرے پیارے تجھے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے، جن کے لیے تو نے دنیا سے لڑ کر اچھے برے کی تمیز کیے بنا یہ نعمتیں اکٹھے کی تھیں، یہ بڑے بڑے گھر، کوٹھیاں، کاریں اکٹھے کی تھیں۔ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ فلا صدقہ ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ میرے تمام سننے والوں، بہنوں اور بھائیوں، اب تمام لوگوں سے التماس ہے کہ میں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے اب تمام سے التماس کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ایک مرتبہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ریڈ بٹن دبا دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جتنی بھی یہ اس طرح کی معلوماتی، انفارمیٹیو یا اسلامک جو ویڈیوز ہیں اب تمام لوگوں تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ آپ سبھی احباب کا بہت شکریہ، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عالم نزا میں انسان جو تکالیف برداشت کرتا ہے آخر وہ کیوں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رب کا پیغام ہے، یعنی جو رب کا اذن ہے، جو موت کی شکل میں انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کبھی انسان اس سے بچ بھی سکے گا؟ کیا کبھی انسان وہ جو نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات کو برداشت کرنے کے لیے کہ کیا نبی نے،
کہ اللہ کے احکامات میں ہمیں کوئی ایسا فارمولہ ملتا ہے کہ جس سے اس نزا کے درد کو، اس کی تکالیف کو جب موت کا عالم طاری ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے میں ایسی کون سی چیز ہے، ہم جانیں گے اسی ویڈیو سیریز میں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ اسی ویڈیو سیریز میں ایک قسط کے بعد دوسری قسط میں آپ تواتر کے ساتھ یہ جان سکیں گے کہ عالم نزا میں جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، جب موت کا عالم طاری ہو جاتا ہے تو وہ کن کیفیات سے گزرتا ہے، اس کے بعد اس کو جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا تو روز حشر، روز قیامت اس کا کیا حال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا آیا اس کو جہنم میں بھیجا گیا یا اس کو جنت دے دی گئی تو اس کے کیا معاملات ہوں گے، فرشتے کیسا برتاؤ کریں گے، اور اچھی اور نیک روحوں کے ساتھ کیا عمل ہوگا، اور بدکاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا، آپ جانیں گے اسی سیریز میں۔ ایک قسط کے بعد دوسری قسط کا انتظار بھی کیجیے اور ایسی ویڈیوز کو شروع سے آخر تک بھی دیکھیے تاکہ آپ اپنی زندگی بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں، اور اپنے پیاروں کو، اپنے دوسرے سننے والوں کو بھی یہ چیز شیئر کر سکیں، اور اس طرح آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو خواتین و حضرات، بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا، أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو سودا چھوڑ دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، سودا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شتر بے مہار، جہاں مرضی گھومتا پھرے، جس مرضی چاہے گھاٹ سے پانی پیے اور جہاں چاہے مرضی جا کر چارہ لے لے، تو شتر بے مہار کو کہتے ہیں سودا۔ تو یہ انسان بھی گمان یہ کرتا ہے کہ میں بھی سودا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی قدغن کیوں لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی، بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، کہتا ہے مجھے کوئی کیوں روکتا ہے، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سودا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سودا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سودا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا احکامات کا، کیونکہ انسان پر جو موت کا پہرا بٹھایا گیا ہے وہ بڑا سخت اور کڑا پہرا ہے۔ موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ذی روح موت سے بچ نہیں سکتی۔ موت جب آ پہنچے تو ایک منٹ کیا، ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ملک الموت ٹھیک وقت پر، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اسی پر انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ انسان چاہے جس بھی حالت میں ہو، جس جگہ پر ہو، اپنوں سے ملنے کے لیے راستے میں ہو یا اپنے کسی پیارے کے ساتھ وقت گزارنے کی پلاننگ کر رہا ہو، گاہک کے لیے سودا تول رہا ہو یا کسی مسجد میں سجدے میں پڑا ہو، موت آ کر رہتی ہے اور ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کرتی۔ موت اللہ کے اذن کی پابند ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ موت جب چاہے، جیسے چاہے، کسی کو بھی آ لے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، موت اس کو آ لے گی اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرے گی۔ اور موت کے حوالے سے ہم اس واقعے کو اپنی اگلی قسط میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ایک کے بعد دوسری قسط سلسلے وار سنتے چلے جائیں، اور انہی قسطوں کو اپنے دوستوں، اپنے پیاروں، اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کا آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہی کی ایک قسم ہے۔ خواتین و حضرات، آپ تمام سننے والوں کا، آپ تمام چاہنے والوں کا، آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔